نہیں بنائے جاتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے، اونٹ ہوتی تھی، تلواریں ہوتی تھی. یہ ایک نیا اس نے پلان کیا کہ ہاتھی دیکھ کر ویسی سب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کیسے کیسے عجیب و غریب واقعات رونما ہوا، سنیں. آج اس حبیب پاک علیہ السلام کا ہم ذکر کرنے جمع ہوئے ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہے. نبی پاک ہی از دا ریزن آف دا اول کریشن. اللہ کا فرماتا ہے نبی پاک کی بارگاہ میں جو اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک کا مرتبہ ہے نا، جو سٹیٹس ہے، ذرا سمجھو. اللہ فرماتا ہے وما، اے محبوب اگر میں تمہیں نہ بناتا، لولا کلما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر میں تجھے نہ بناتا تو یہ دنیا ہی نہ بناتا، یہ کائنات ہی نہ بناتا. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ویسے نہیں لکھتے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تو نبی پاک ریزن ہے اس کائنات کے بننے کا. اچھا، اب دنیا کا دستور کیا ہے؟ جیسا ایونٹ ہو، جیسا پروگرام ہو، ویسا اعلان ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا بڑا اجتماع کرنا ہے، ہو سکتا ہے پچھلے کئی دنوں سے آپ اس کا اعلان کر رہے ہوں گے، میسج چلا رہے ہوں گے، اس کے پوسٹر بنائے گئے ہوں گے، ہیں، ٹھیک ہے نا. جتنا بڑا ایونٹ کرنا ہوتا ہے اتنی تیاری. لیکن اگر یہی اجتماع اسپین والوں نے کسی اسٹیڈیم میں کرنا ہوتا اور 50,000 لوگ جمع کرنے ہوتے تو پھر 1 مہینہ پہلے سے اعلان شروع ہو جاتا نا، اور زیادہ تیاری ہوتی، اور زیادہ اعلانات ہوتے. جتنا بڑا ایونٹ ہوتا ہے ویسی بڑی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. اب نبی پاک علیہ السلام کی آمد کا وقت آ رہا تھا. میرے آقا نے اس دنیا کو ظلمت اور جہالت سے نکال کر نورانی کرنا تھا. ایسی قوم میں آنا تھا جس قوم کی تقدیر کو بدلنا تھا. تو اب اس نے آنا تھا جس کی وجہ سے کائنات بنائی گئی ہے. اعلان کیسا ہونا چاہیے، اناؤنسمنٹ کیسا ہونا چاہیے. تو نبی پاک کی ولادت سے پہلے کے کچھ واقعات میں نے آپ کو سنانے ہیں. آپ کو میں 1500 سال پہلے لے جانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اب ایسی عظیم ہستی نے آنا ہے تو دیکھو قدرت کی طرف سے اعلان کیسے ہوئے. نبی پاک کی آمد سے 55 دن پہلے. کتنے دن پہلے؟ یہ ذرا یاد رکھیے گا، میں نے بیان میں آگے جا کے آپ سے پوچھنا ہے. 55 days before the birth of رسول اللہ علیہ السلام. ٹھیک ہے. ایک عجیب واقعہ ہوا. واقعہ کیا ہوا؟ یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ابرہہ. وہ مسلمانوں سے بڑا حسد کرتا تھا. اس کو بڑا تکلیف ہوتی تھی کہ یہ ساری دنیا سے لوگ کیوں جاتے ہیں کعبے پر، مکے جاتے ہیں اور اس کا حج کرتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں، کعبے کی عزت کرتے ہیں. تو اب اس نے کیا کیا؟ اس نے سوچا میں جا کے کعبے کو ہی گرا دیتا ہوں اور کعبے کے پتھر یمن لے آؤں گا، اس سے اپنا ایک گرجا گھر بناؤں گا، سارے لوگ میرے پاس آ جائیں گے. ناپاک ارادے سے ابرہہ نے کیا کیا؟ ایک بڑا لشکر تیار کیا ہاتھیوں کا. اچھا، اس زمانے میں ہاتھیوں سے لشکر نہیں بنائے جاتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے، اونٹ ہوتی تھی، تلواریں ہوتی تھی. یہ ایک نیا اس نے پلان کیا کہ ہاتھی دیکھ کر ویسے سب نے ڈر جانا ہے، گھوڑے اور اونٹ تو قریب نہیں آئیں گے. تو ایک ہاتھیوں کا لشکر بنا کر اس نے مکے پہ چڑھائی کی. اب مکہ پاک کے قریب پہنچ کر اس نے پڑاؤ ڈالا اور مکے والوں پر خوف ڈالنے کے لیے پہلا کام کیا کیا کہ مکے والوں کے تمام مویشی قبضہ کر لیے. اچھا، آپ میں سے کچھ لوگ گاؤں وغیرہ سے ہیں، آپ کو پتا ہے اب بھی گاؤں والوں کے لیے بڑی قیمتی چیز ان کے مویشی ہوتے ہیں. ان کی جس طرح ہم کہتے ہیں نا میری اتنی گاڑیاں ہیں، اتنا سونا ہے، اتنے پلاٹ ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری اتنی بھینسیں ہیں، اتنے اونٹ ہیں، اتنی بکریاں ہیں. ان کی جو ویلتھ ہوتی ہے وہ جانوروں سے کاؤنٹ ہوتی ہے. تو اس زمانے میں تو پہلے زیادہ یہی تھا. تو مکے کے تمام لوگوں کے اس نے مویشی اونٹ وغیرہ قبضہ کر لیے. اس میں حضرت عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے. تو مکے والے حضرت عبد المطلب جو نبی پاک علیہ السلام کے دادا جان ہیں، اور دادا جان میں بھی اللہ نے کیسے کمالات دیے تھے. ان کی باڈی سے، ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی. ان کی پیشانی پر نور نبوت چمکتا تھا کیونکہ آپ کی نسل میں نبی پاک نے آنا تھا. اور آپ مکے کے رکھوالے تھے، مکے کے والی، گورنر سمجھ لے، اس زمانے کے لیڈر تھے. تو لوگوں نے آ کر کہا ہے عبد المطلب یہ کون آیا ہے اور بڑا لشکر لے کر آیا ہے اور اس نے مکے کو کارڈن آف کر لیا ہے اور ہمارے مویشی لے لیے ہیں. حضرت عبد المطلب نے کہا میں جا کے بات کرتا ہوں. آپ ابرہہ کے پاس پہنچے. ابرہہ ایک خیمے میں بیٹھا، بڑے کر و فر، بڑے جاہ و جلال، بڑے تکبر کے ساتھ.
حضرت عبد المطلب جب اندر داخل ہوئے تو ابرہہ نے جب نور نبوت دیکھا، چہرے کی رونق دیکھی، باوقار چہرہ، جیسے ہی اب خیمے میں داخل ہوئے نا، ابرہہ ادب سے کھڑا ہو گیا، روب میں آ گیا، اپنے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ بٹھایا اور کہتا فرمائیے کیسے آنا ہوا۔ حضرت عبد المطلب نے بڑی عجیب بات کی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے ہمارے مکے والوں کے مویشی قبضہ کر لیے ہیں، جانور پکڑ لیے، سارے ہمیں واپس دے دو۔ ابرہہ کہتا ہے میں تو سمجھا آپ کعبے کے لیے بات کرنے آئے ہوں گے، آپ کی اتنی مقدس عبارت یہاں پر موجود ہے، دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، طواف کرتے ہیں، میں تو اس کو گرانے آیا ہوں، اور آپ مکے کے سردار ہو کر مجھ سے جانوروں کی بات کرنے آئے ہیں، مویشیوں کی بات کرنے آئے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے وہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے جو آج بھی سیرت کی کتابوں میں سنہرے حروف کے ساتھ لکھے ہیں۔ آپ نے کیا کمال کا جواب دیا۔ آپ فرماتے ابرہہ جانور کے مالک ہم ہیں، ہمارے جانور ہمیں واپس لوٹا دو، کعبہ میرا گھر نہیں ہے، جس کا گھر کعبہ ہے اس کی حفاظت وہ کرنا جانتا ہے، اس کی حفاظت اسی نے کرنی ہے، ہم انسان ہیں، ہم جانور کے مالک ہیں، ہمارے جانور واپس کر دو۔ ابرہہ نے کہا لگایا، تکبر کے عالم میں کہتا کیسے لوگ ہیں، ان کو اپنی عبادت گاہ کی فکر نہیں، میں نے اگلے چند گھنٹوں میں کعبے کو گرا دینا ہے اور یہ جانوروں کی بات کر رہے ہیں۔ بہرحال اس نے آرڈر دیا ٹھیک ہے ان کے جانور واپس کرو۔ حضرت عبد المطلب نے ایک اور نرالا کام کیا، مکے کے باسیوں کے پاس آئے، مکے کے رہنے والوں کے پاس آئے، سب کو ان کے جانور دیے، کہا جاؤ جانور لے کر پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ۔ اللہ اکبر، جنہوں نے 80s اور 90s میں مکہ دیکھا ہے انہیں یاد ہوگا کہ مکے کے گرد بڑے بڑے، کعبے کے گرد بڑے بڑے پہاڑ ہوتے تھے، پھر یہ پہاڑ توڑ کر ہوٹلیں وغیرہ بنائی گئیں۔ مگر امیجن کریں ابھی تو میرے آقا دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے، 1500 سال پرانی میں بات کر رہا ہوں، کعبے کے آس پاس صرف پہاڑ ہی ہیں، صرف کعبہ درمیان میں ہے، سارے مکے والے پہاڑ پر چڑھ گئے، اپنے مویشی بھی لے گئے۔ جب سب چلے گئے نا تو حضرت عبد المطلب اکیلے کعبے کی دیوار پر آتے ہیں، دروازہ کعبہ کو پکڑتے ہیں اور آنسو بہاتے ہوئے گریہ وزاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہر بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، آج تو نے اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہے، ان بے ایمان لوگوں کو بتانا ہے کہ تیری قدرت کا نظارہ کیا ہے، اے اللہ آج ایمان والوں کو تو نے سرخرو کرنا ہے۔ آپ روتے رہے، دعا کرتے رہے اور اس کے بعد آپ بھی پہاڑوں پہ چلے گئے۔ اللہ اکبر، یہ دنیا میں شاید پہلا اور آخری اٹیک تھا کہ اٹیک کرنے والے تو موجود ہیں، ڈیفینڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے، روکنے والا کوئی نہیں ہے، پورا شہر خالی ہے، جناب جو کرنا ہے اس کو وہ کر سکتا تھا۔ اللہ اکبر، اب ابرہہ نے کیا کیا، جب صبح ہوتی ہے اپنے لشکر کو حکم دیتا ہے کہ اب کعبے پر چڑھائی کرنی ہے۔ جس ہاتھی پر خود ابرہہ سوار تھا وہ کھڑا ہی نہیں ہوتا تھا، کھڑا کرتے کعبے کی طرف چلاتے تھے، وہ ایک قدم نہ اٹھاتا، اپوزٹ سائڈ چلاتے وہ چلنا شروع کر دیتا۔ ابھی اسی کشمکش میں ہیں کہ یہ ہاتھی چل کیوں نہیں رہے، اور اب اللہ نے ان ہاتھی والوں پر کیا بھیجا، کون سا عذاب بھیجا۔ اب ذرا دنیا کا دستور سمجھیے گا، پچھلے دنوں ہم سب نے ایک جنگ ایکسپیرینس کی ہے اور اس جنگ میں ہم سمجھے کہ جہاز کا مقابلہ جہاز کرتا ہے، میزائل کا مقابلہ میزائل کرتا ہے، ٹینک کا مقابلہ ٹینک کرتا ہے، جیسا دشمن کا ہتھیار ہوتا ہے ویسا جواب دینا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، سامنے ہاتھی تھے، اس کے مقابلے کے لیے کوئی بڑی چیز بھیجنی چاہیے تھی، کوئی بڑا مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر، مگر میرے رب نے اپنی قدرت کا نظارہ کیسے دکھایا کہ ان کو تہس نہس، ان کو برباد کرنے کے لیے میرے رب نے ابابیل جیسے پرندے روانہ کیے۔ ابابیل کتنا پرندہ ہوتا ہے، مٹھی میں آ جاتا ہے، بالکل چھوٹا سا چڑیا جتنا۔ اب بتاؤ جو اتنا سا پرندہ ہوگا اس کے پنجوں پہ پتھر کتنا بڑا ہوگا، چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں۔ مگر اللہ اکبر، ہو سکتا ہے اس وقت کسی نے سوچا ہو کہ یہ چھوٹے پرندے، یہ چھوٹے کنکر یہ ہاتھی کا کیا بگاڑیں گے، مگر انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ عذاب الہی کے کنکر ہیں۔ اللہ اکبر، رب عز و جل نے اپنی قدرت کا نظارہ کیسے دکھایا کہ وہ ابابیل کے لشکر آئے، ہاتھی والوں پر سنگ باری، پتھر برسانا شروع کیے۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج سائنس نے اتنی ترقی کی ہے، بتایا جاتا ہے کہ گائیڈڈ میزائل، ٹارگٹ گائیڈڈ میزائل بن گئے ہیں۔ آپ ٹارگٹ فٹ کر دیں، وہ میزائل ڈھونڈ کر جا کر اس ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، آج سائنس نے یہ ٹارگٹ گائیڈڈ میزائل
میزائل بنائے ہیں 1500 سال پہلے میرے رب نے ابابیل کے لشکر میں جو کنکر تھے نا، مفسرین لکھتے ہیں ہر پتھر پر ہاتھی سوار کا نام لکھا تھا، وہ اسی کے سر پہ جا کر گرتا تھا، اس کو پورے بدن کو چیرتا تھا، ہاتھی کو چیرتا تھا اور وہ کنکر زمین میں پیوست ہو جاتا تھا۔ یہ ایسی پتھروں کی بارش ہوئی کہ پرچے اڑا دیے، ایک بھی ہاتھی سوار اور ان کا ہاتھی باقی نہ بچا۔ اللہ اکبر! یہ واقعہ رب عز و جل نے قرآن میں کیسے بیان فرمایا؟ آپ نے سورہ فیل کئی بار سنی ہوگی، مگر آپ آج ذرا اس منظر کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ فیل کی تلاوت سنیے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو تباہی میں نہ ڈالا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ کریم نے ان پر فوج در فوج پرندے بھیجے۔ پرندوں نے کیا کیا؟ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، فرمایا وہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تھے۔ What is the result? What was the result? رزلٹ کیا نکلا؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، تو انہیں چبائے ہوئے جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، ان کے پرچے اڑا کر رکھ دیے۔ اللہ اکبر! اس واقعے کے بارے میں علماء کہتے ہیں یہ شاندار اعلان تھا، یہ اناؤنسمنٹ تھا، یہ پوری دنیا کو یہ پیغام تھا کہ کعبے کی طرف نظر نہ اٹھانا، کیونکہ اب کعبے کا رکھوالا آنے والا ہے، کعبے کو عزت دینے والا آ رہا ہے۔ وہ کعبہ جس کے اندر 307 بت ہیں، ان بتوں کو نکال کر اس کعبے کی پاکیزگی میں اضافہ کرنے والا اور اس کے احترام میں اضافہ کرنے والا آ رہا ہے۔ اب کعبے کی طرف میلی نظر نہیں اٹھانی ہے۔ اور یہ ایک اناؤنسمنٹ نہیں تھا، ایسے اور بھی دنیا میں عجیب واقعات ہوئے۔ مکے میں عرب کی سرزمین پر شاندار بارشیں ہوئیں، سبزہ اگایا، قحط سالی ختم ہو گئی، بلکہ ایسی رونق ہوئی، فصلیں اتنی تگڑی ہوئی کہ جانور بھی جناب مضبوط ہونے لگے، فربا ہو گئے، سب کے جانور اتنے فربا ہو گئے، روایتوں میں آتے ایسا لگتا تھا جانور کہیں پھٹ نہ جائیں، اتنے تگڑے ہو گئے کیونکہ اتنی فصلیں اچھی ہوئیں۔ اور اس کے بعد جب نبی پاک کی ولادت کا وقت آیا، وہ صبح صادق کا وقت آیا، وہ 12 ربیع الاول کا دن آیا، جب نبی پاک دنیا میں تشریف لائے، 360 بت کعبے کے اندر تھے، وہ سارے کے سارے گر گئے۔ کیسر و کسریٰ کے محلات میں زلزلہ آنا شروع ہو گیا۔ ایک ایسی آگ آتش پرستوں نے روشن کی تھی، یہ جو مجوسی ہوتے ہیں آگ جلا کر عبادت کرتے ہیں، فارس کے اندر جس کو آج ہم ایران کہتے ہیں، وہاں 1000 سال سے آگ جلائی ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا یہ آگ ہم بجھنے نہیں دیں گے، یہ ہمارے عقیدے کی دلیل ہے۔ مگر جس وقت نبی پاک دنیا میں تشریف لائے وہ آگ بھی بجھ گئی۔ گویا یہ ہر طرف اعلان تھا کہ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا۔ عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت، 1000 سال کی روشن شدہ بجھی آتش، 1000 سال کی روشن شدہ بجھی آتش، یہ کفر و شرک کی آتش بجھانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا مرحبا، بولو با دیوانوں بولو مرحبا۔ اللہ اکبر! یہ ہے میرے آقا کی شان۔ اب ذرا قرآن سے ایک خوبصورت بات سیکھ لو، عقیدہ اور مضبوط ہو جائے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے محبوب، آپ نے نہ دیکھا کہ اللہ کریم نے ہاتھی والوں کا کیا حال کر دیا؟ کیا کہا آپ نے؟ نہ دیکھا، لیکن کیا پیارے آقا دنیا میں تشریف لا چکے تھے؟ بتائیے نا، یہ واقعہ کب کا ہے؟ یاد کروایا تھا میں نے، کچھ یاد ہے نا؟ کتنے دن پہلے؟ پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت سے 55 دن پہلے کا واقعہ ہے، اور قرآن کہتا ہے محبوب آپ نے نہ دیکھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے دیکھتا وہی ہے جو کہیں موجود ہوتا ہے۔
ہائے ہائے ہائے. اب سنو میرے آقا کی حدیث. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے. اللہ اکبر. ہم جو یہ نعرہ لگاتے ہیں نا, اول کی آمد مرحبا, آخر کی آمد مرحبا, کچھ لوگوں کو یہ تو سمجھ آ جاتا ہے کہ آخر کی آمد تو ٹھیک ہے, آپ آخری نبی ہیں. یہ دعوت اسلامی والے اول کی آمد کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ ارے میرے آقا کو رب عز و جل نے اپنے نور سے سب سے پہلے پیدا فرمایا. اب آئیے ایک اور بڑی پیاری عشق والی بات. ہاں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت جبریل امین کا بڑا خوبصورت مکالمہ ہوا. یہاں بزرگ بیٹھے ہیں, ویسے یہ جو 70 80 100 سال کے بزرگ ہو نا, تو آپ کبھی ان سے پوچھیں کہ حضور آپ کی عمر کتنی ہے, ڈیٹ آف برتھ بتائیں. تو وہ جو بزرگ تھے نا, وہ کیونکہ اس زمانے میں 80 100 سال پہلے ڈیٹ آف برتھ کا اتنا زیادہ اسٹرکٹ معاملہ نہیں تھا, تو وہ کسی واقعے کے ساتھ عمر بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب پاکستان بنا تھا نا تو میری عمر اتنی تھی, 65 کی جنگ میں یہ میری عمر اتنی تھی, یا فلاں واقعے کے بعد میں پیدا ہوا تھا. وہ کسی واقعے کے ساتھ عمر بتاتے ہیں, ایگزیکٹلی ڈیٹ نہیں بتاتے. ٹھیک ہے. جبریل امین سے نبی پاک نے سوال کیا, اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل وہ ہیں جنہوں نے سارے نبیوں سے ملاقات کی ہے. ہاں, یہ ہر نبی کے صحابی ہیں. حضرت آدم سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر نبی کا دیدار کیا ہے. پیارے آقا نے پوچھا ہے جبریل یہ تو بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حدیث کا خلاصہ. اب جبریل امین نے کیسے جواب دیا؟ کہتے ہیں حضور عمر تو یاد نہیں ہے, آسمان پر ایک ستارہ ہے جو ایوری 70,000 ایئرز کے بعد چمکتا ہے. ہر 70,000 سال کے بعد آسمان پر ایک ستارہ چمکتا ہے. حضور میں نے وہ ستارہ 70,000 مرتبہ دیکھا. کبھی کیلکولیٹر نکالیے گا اور کیلکولیٹ کیجئے گا 70,000 ملٹیپلائی بائی 70,000, شاید جواب دے جائے گا کیلکولیٹر. جبریل امین کہتے ہیں حضور میں نے وہ ستارہ 70,000 بار دیکھا ہے. اب سنو میرے آقا کا جواب. آئے ہائے. آقا فرماتے ہیں جبریل وہ ستارہ میں ہی ہوں. اے جبریل تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو رب نے اپنے نور سے سب سے پہلے پیدا فرمایا. وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن. اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اب آگے سنو. میرے آقا علیہ السلام نے ایک اور سوال کیا. اے جبریل یہ تو بتاؤ تم نے سارے نبیوں کو دیکھا ہے, کوئی مجھ سا بھی دیکھا ہے؟ کوئی مجھ سا بھی دیکھا ہے؟ ایسا ہوتا ہے ہم بھی جو بندہ کوئی ملے نا کہ یار میں نے ساری دنیا دیکھی ہے, تو لوگ کہتے ہیں یار آپ نے ساری دنیا دیکھی ہے, ذرا بتائیں ہمارا ملک کیسا لگا ہے, سوال کرتے ہیں. پیارے آقا نے کہا ہے جبریل سارے نبیوں سے ملے ہو, کوئی مجھ سا بھی دیکھا ہے؟ ہائے ہائے. سنو جبریل امین نے کیا جواب دیا. بلکہ جبریل امین نے جو جواب دیا نا, اس جواب کو میں اعلیٰ حضرت کے ایک شعر میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جبریل امین کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے. سدرا والے سے مراد حضرت جبریل کہاں رہتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے, آقا سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا. حضور آپ جیسا میں نے پوری کائنات میں کوئی اور نہیں دیکھا. میرے آقا نے ایک اور سوال کیا. اچھا اب ایک اور خوبصورت بات, جبریل امین رہتے کہاں تھے؟ سدرۃ المنتہا. ٹھیک ہے, 7ویں آسمان کے بھی اوپر ہے. یہ کتنا دور ہے؟ محدثین نے لکھا کہ زمین سے پہلے آسمان کا جو فاصلہ ہے نا 500 سال کا سفر ہے. پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر 500 سال کا ہے, پھر دوسرے سے تیسرے کا 7 آسمان ہو گئے. اس کے بھی اوپر سدرۃ المنتہا. اور جبریل امین ہر نبی کے پاس آتے تھے. تو کچھ انبیاء ایسے تھے جن کے پاس جبریل امین ان کی زندگی میں 5 بار, کسی کے پاس 10 بار, کسی کے پاس 50 بار, کسی کے پاس 100 بار حاضر ہوئے. آپ کو پتہ ہے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کتنی بار حاضر ہوئے؟ ہاں, یہ بڑا خوبصورت ثواب ہے اس کا. پہلے میں تھوڑا سا آپ کو نبی پاک کی حیات طیبہ کی کیلکولیشن بھی سکھانا چاہتا ہوں. ینگسٹر بیٹھے ہیں, اچھا پتہ بھی ہونا چاہیے. ایک دو سوال کرتا ہوں. یہ بتائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جبریل امین سے پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ کون بتائے گا؟ ارے کسی غار میں ہوئی تھی. اب تو بتا دو. غار حرا میں. اچھا, اب اس وقت عمر مبارک کتنی تھی؟ کتنی عمر تھی؟ 40 سال. پہلی وہی 40 سال کی عمر میں نازل ہوئی نا. تو پہلی ملاقات کب ہوئی؟ 40 سال کی عمر مبارک میں. پیارے آقا علیہ السلام نے اس دنیا کو کتنے سال اختیار کیا؟ حیات طیبہ کتنے سال ہے؟ 63. 63 میں سے 40 نکال دو, کتنے سال بنے؟
23 سال. اٹلی والوں اسپین والوں حساب آتا ہے نا, کتنے سال ہو گئے؟ 23 سال. اب تھوڑا مشکل سوال ہے, 23 سال کے دن کتنے بنتے ہیں؟ ہاں چلو میں آسان کر دیتا ہوں. ایک سال اسلامی سال تقریباً 360 دن کا ہوتا ہے, تو 10 سال کے کتنے ہو گئے؟ 3600 دن. 20 سال کے کتنے ہو گئے؟ 7200 دن. ٹھیک ہے, ساتھ رہے میرے, سمجھ رہے ہیں ساتھ, تھوڑا بہت حساب بھی پکا ہونا چاہیے انسان. اب بقیہ 3 سال رہ گئے, اندازاً اس کے 1000 دن اور گن لیں تو یہ تقریباً 8300 دن بنتے ہیں. ٹھیک ہے, 8300 دن ہیں نبی پاک کی پہلی ملاقات سے دنیا سے پردہ فرمانے تک. آپ کو پتہ جبریل امین کتنی بار آئے؟ 24,000 مرتبہ. 24,000 ٹائمز جبریل امین ملاقات کرنے آئے. اچھا, کئی دن ایسے تھے کہ جبریل امین کئی دنوں تک نہیں آئے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ ایسے دن بھی گزرے ہوں گے, کبھی 10 بار کبھی 12 بار بھی حاضر ہوئے ہوں گے. ایک دن میں کئی بار حاضری ہو رہی ہے. اچھا, یہ کیوں آ رہے ہیں؟ بار کیوں آ رہے ہیں؟ اتنا دور سے کیوں آ رہے ہیں؟ جب عشق والا سوال ہو نا تو جواب خاندان اعلیٰ حضرت سے ملتا ہے. ہاں, مولانا حسن ادا خان صاحب سے پوچھو کہ بتائیں تو صحیح, یہ جبریل امین بار کیوں آتے تھے؟ ایک دن میں اتنی بار کیوں آتے تھے؟ آئے ہائے. مولانا حسن ادا خان صاحب لکھتے ہیں, بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر. لکھا کہتے ملاقات کو, کہتے ایک بار آئے پیارے آقا کی بارگاہ میں, جلوہ جانا دیکھا, چہرہ مصطفیٰ دیکھا, پیاری باتیں سنی. کہتے اب سدرۃ المنتہا پہ چین ہی نہیں آتا تھا, اب قرار ہی نہیں آتا تھا. بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. ارے بار اس لیے آتے کہ آقا سے ملے بغیر چین ہی نہیں آتا تھا. اور سنیے ایک اور عقیدے کی بات, ارے سدرۃ المنتہا سینکڑوں سال کی راہ پر ہے, ایک دن میں اگر 12 بار بھی 10 بار بھی جبریل امین آ سکتے ہیں, تو رفتار جبریل کا عالم یہ ہے, تو رفتار مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کی مدد فرمائیں. تو یہ بات بھی سمجھنی ہے. سو دوستو, آپ نے سنا دوستو, جیسا مہمان ویسا انتظام. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے چاہتے بندہ, سب سے چاہتے نبی. اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ سب سے اعلیٰ, جن کے لیے یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجائی ہے, جن کے لیے یہ تمام چیزیں بنائے ہیں, سو انہیں بھیجیں گے تو اناؤنس تو کرنا تھا. حضرت آدم کے ذریعے کیے, حضرت نوح, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ کے ذریعے کیے, اور پھر اپنی جو مخلوقات ہیں دیگر ان کے ذریعے بھی کیے, کہ بس اب وہ وقت آنے والا ہے, وہ نبی آنے والا ہے, وہ گھڑی آنے والی ہے جس گھڑی میں وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد عربی, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے. یہ دنیا والوں مرحبا, ویلکم کے لیے ریڈی رہو. سو دوستو, یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک بھی کیجئے گا, کمنٹ بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.